بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اب دو خبریں پاکستان کے اندر سے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو نام لیا جا رہا ہے کہ رہائی فورس، رہائی موومنٹ چلنے والی ہے، وہ بن رہا ہے معاملہ، وہ معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کون ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے بٹھایا گیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ تو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا سہیل آفریدی کو، حالانکہ انہوں نے ابھی تک باقاعدہ کسی فورس کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی ایک قیدی جیل کے اندر ہے تو آپ اس کے لیے کیوں تحریک چلا رہے ہیں، اور کیسے آپ تحریک چلا سکتے ہیں، اور کیسے آپ ایک فورس بنا سکتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، تو اس کا جواب آپ جمع کروائیں۔ تو سہیل آفریدی جواب جمع کروا دے گا جی ہم نے کوئی فورس نہیں بنائی، ہم تو پرامن تحریک چلا رہے ہیں، احتجاج کرنا آئین کے مطابق ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ تو وہ کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن وفاقی آئینی عدالت کو اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ لے کر کیوں آئی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ممبرشپ ہو رہی ہے یا پریشر بڑھ رہا ہے، نوجوان شمولیت اختیار کر رہے ہیں ایک نئی تنظیم میں، شاید اس سے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا خوف بھی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے واقعی میں لاکھوں کی تعداد میں، تو پھر وہی مصیبت دوبارہ سے آ جائے گی احتجاج کی، جس سے انہوں نے ماضی میں بڑی مشکل سے نمٹا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اس قابل ہیں اور وہاں تک معاملہ لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے۔ لیکن انفارمیشن منسٹر پنجاب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جب پاکستان میں 9 مئی ہو رہا تھا تو عمران خان کے بیٹے اور ان کی بیوی وغیرہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ وہاں پہ نائٹ کلب میں تھے۔ 9 مئی جب پاکستان میں ہو رہا تھا تو برطانیہ میں صبح کا وقت تھا۔ ابھی آپ کے پاس وہاں پہ رات ہے جب آپ یہ وی لاگ سن رہے ہیں، اور میں اس کو دن کے وقت ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو 9 مئی کے سارے ویجول دن کے وقت کے ہیں، میکسیمم شام کے وقت کے ہیں۔ تو وہاں تو دن کا وقت تھا، تو صبح کے وقت کون سا نائٹ کلب کھلتا ہے یا نائٹ کلب ہوتا ہے؟ نائٹ کلب کا تو مطلب ہی نائٹ ہے، رات کے وقت۔ تو ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، بے وقوف ہیں، نہ انہیں سمجھ آتی ہے بات کیا کرنی ہے، بس اٹھا کے سٹیٹمنٹ جھاڑ دیتے ہیں اور پھیلانے والے پھیلا بھی دیتے ہیں بے وقوفوں کی طرح۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ناظرین، شیر افضل مروت نے جو قدم اٹھایا آئینی عدالت میں، وہ گئے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کیا جائے۔ جو نیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کو واپس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا جائے۔ اس معاملے پہ شیر افضل مروت پہ زیادہ تنقید ہو نہیں رہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اور عمران خان پہلے ہی ان کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، لہذا اگر وہ دھوکہ دے یا کوئی بات کرے تو تحریک انصاف کے لوگ اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی بتا دیا اور ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ یہ عمران خان کا وفادار نہیں ہے، یہ آدمی دھوکہ دے سکتا ہے، عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ لیکن علی امین گنڈا پور پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے اس کے بعد جو ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ بڑا عجیب سا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایات پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا۔ کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرا کوئی عمل دخل ہے۔ علی امین گنڈا پور، یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کر دیا۔ اس کو آپ دو طرح دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے اس ٹویٹ کے بعد؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت نے جو نقطہ اٹھایا اپنے کیس میں وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے عمران خان نے ہٹایا، اور عمران خان کیونکہ ایک نااہل شخص ہیں اور سزا یافتہ شخص ہیں، تو ان کے دباؤ کے اوپر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ ہے جی شیر افضل مروت کا کیس۔ علی امین گنڈا پور نے اپنے اس سٹیٹمنٹ میں اس بات کی توثیق کی اور اس بات کو کنفرم کیا کہ واقعی انہوں نے عمران خان کے حکم پر ہی اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑی تھی، حالانکہ چھوڑی عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ہی تھی۔ لیکن اس موقع پر علی امین گنڈا پور صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا، یعنی شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نااہل ہے، عمران خان جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، لہذا ان کے کہنے کے اوپر یا ان کے دباؤ کے اوپر وزارت اعلیٰ میں تبدیلی غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ یہ شیر افضل کا موقف ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب آتے اور وہ کہتے ہیں جی بالکل میں نے انہی کے کہنے پہ چھوڑا تھا۔ اس کو اس اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو عمران خان کی بات مان لی تھی اور میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ علی امین، اور یہ بات واقعی آپ کو سب کو ماننی پڑے گی کہ علی امین گنڈا پور نے اس وقت لیتو لال سے کام نہیں لیا تھا، ان کے پاس آپشنز بھی کم تھے، پارٹی ان کے خلاف ہو رہی تھی، کارکن ان کے خلاف ہو رہا تھا، تو وہ زیادہ دیر وہاں پہ ٹک نہیں سکتے تھے۔
اگر وہ زبردستی رکنے کی کوشش بھی کرتے تو تحریک عدم اعتماد آتی، وہ اس کے اندر فارغ ہو جاتے. لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت نے کہا، بات تو وہی ہے کہ میں نے استعفیٰ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر دیا تھا. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے شیر افضل مروت کی بات کی توثیق کر دی. اب یہاں علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی یہ درخواست واپس لی جائے. دیکھیں نا آپ یہ ویڈیو دیکھیں، جو تعلق شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کا اسٹیج پہ نظر آ رہا ہے، جیسے جھپیاں ڈال رہے ہیں، مل کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ اپنی مقبولیت شو کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت دونوں عوام میں مقبول نہیں تھے. یہ وہ حالات تھے جب شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا ہوا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب ان کو پارٹی کے اندر رکھنا چاہتے تھے. تو یہ آپس میں دیکھیں کس طرح شیر و شکر تھے. یہ بھی ایک ٹائم تھا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کے کوئی برے تعلقات تو نہیں ہے شیر افضل مروت سے، تو وہ انہیں فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا. آپ کا ایک قریبی دوست ہے، اس سے آپ کا ایک بہت اچھا تعلق ہے، اور وہ آپ کے حوالے سے ایک پٹیشن ڈال دیتا ہے آئینی عدالت میں، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس پہ جو بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے، جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت، انہوں نے اسے سازش قرار دیا. شیر افضل کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، یہ بیرسٹر گوہر نے کہا. رکن اسمبلی بھی ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی بحالی کی درخواست کو سازش قرار دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ہٹانے کی اجازت صرف بانی چیئرمین عمران خان دیتے ہیں اور سہیل آفریدی ان کی مرضی سے بنے ہیں، یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ایک طرح سے یہ بھی توثیق کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب نے ہی فائنل کیا تھا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. یہ بات ایک حقیقت ہے. لیکن اسی ایک نقطے کو قانونی جواز فراہم کر کے اب عمران خان صاحب کیونکہ نااہل ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، جناب ان کے دباؤ پہ ہٹایا، لہذا واپس بحال کیا جائے. اور یہاں آئینی عدالت سے آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے نا، وہ دی تھی شہزاد اکبر صاحب نے. شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سازش 3 لوگوں نے مل کر بنائی، اور آج سے کچھ دن پہلے شہزاد اکبر صاحب نے یہ سارا بھانڈا پھوڑا تھا. چند دن پہلے شہزاد اکبر صاحب نے ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس پہ، اور اس میں شیر افضل مروت، رانا ثناء اللہ اور گنڈا پور کا انہوں نے نام لیا تھا. اور یہ 1 اپریل کو انہوں نے کہا تھا ملاقات ہوئی ہے، اس میں چند چیزیں طے پا گئی تھیں، اور اس پٹیشن کا فائل کرنا بھی اسی وقت طے پا گیا تھا جو اب فائل کر دی گئی ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب نے پہلے خبر دے دی تھی. کاروائی اب ہو گئی ہے، مزید تفصیلات آپ کو ملتی رہیں گی. تو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جس میں اس وقت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں، اس کے اوپر